چینی صدر کی مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ شی جن پنگ نے کہا چین اپنی ہمسایہ سفارتکاری میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دیتا ہے۔ چین اور پاکستان نے ایک ناقابل شکست روایتی دوستی قائم کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو چین آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ معلوم ہے کہ فیلڈ مارشل ایران سے واپس آئے ہیں۔ امن کے لیے مثبت کوششیں اور ثالثی اقدامات قابل تعریف ہیں۔ چین اور پاکستان کو اعلیٰ سطح اور زیادہ وسیع سیکیورٹی تعاون آگے بڑھانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی ہم منصب لی چیانگ سے ملاقات میں کہا خطے میں امن سے متعلق کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ امن کے قیام اور جنگ بندی کے لیے پاکستان کی بھرپور کوششوں کی حمایت پر چینی صدر اور قیادت کا مشکور ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ابھی تہران سے واپس آئے۔ وہ چین کے دورے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، رات بھر سفر میں رہے اور اس ملاقات میں شامل ہوئے۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور کابینہ اراکین بھی شریک تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور چینی وزیر اعظم لی چیانگ کی گرم جوشی بھری ملاقات۔ عظیم عوامی ہال میں پروقار استقبالیہ تقریب کے دوران ملاقات ہوئی۔ چینی وزیر اعظم نے جوش و خروش سے آگے بڑھ کر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مسکراتے ہوئے خیالات کا تبادلہ بھی کیا۔ فیلڈ مارشل وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ چین کے دورے پر ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور تعاون کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کی کوشش جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین، گریٹ ہال آف دی پیپلز آمد۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ پاکستان اور چین کے وزرائے اعظم نے اپنے اپنے وفود کا تعارف کروایا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم نے تیانمن اسکوائر پر عوامی ہیروز کی یادگار پر حاضری دی، پھول رکھے۔ چین کے قومی ہیروز کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ثالثی کردار کا عالمی سطح پر اعتراف۔ امریکی نیوز چینل CBS کے مطابق فیلڈ مارشل کو امریکہ اور ایران دونوں کا اعتماد حاصل ہے۔ فیلڈ مارشل کی تہران سے واپسی پر مجوزہ مسودہ ایرانی اور امریکی قیادت کو جائزے کے لیے بھیجا گیا۔ صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مائی فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دے چکے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ صرف جنگ کے خاتمے پر بات ہو رہی ہے، جوہری مسئلے پر بات نہیں ہو رہی۔ ممکنہ MOU میں آبنائے ہرمز کے انتظام سے متعلق تفصیلات شامل نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ صرف ابتدائی فریم ورک طے ہوا، کوئی نہیں کہہ سکتا امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ جلد ہونے والا ہے۔ آبنائے ہرمز کا انتظام ساحلی ممالک کے اختیار میں ہوتا ہے۔ مزید کہا دنیا کی کوئی طاقت ایران کو صہیونی ریاست کے فلسطین، غزہ اور لبنان میں مظالم پر خاموش رہنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ چند گھنٹوں میں دنیا کو اچھی خبر ملے گی، لیکن حتمی نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات پر گزشتہ 48 گھنٹوں میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ اچھی خبر کا تعلق آبنائے ہرمز کے حوالے سے ہے۔ ہمیں وہاں پہنچا سکتا ہے جہاں صدر ٹرمپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آبنائے ہرمز بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے، ایران اس کا مالک نہیں۔ آبی گزرگاہ استعمال کرنے والے تجارتی بحری جہازوں کو دھمکا رہا ہے۔ کسی بھی بین الاقوامی ضابطے کے تحت یہ غیر قانونی ہے۔ ایران کے ساتھ کسی معاہدے میں جلدی نہ کریں، وقت امریکہ کے حق میں ہے۔ امریکی صدر کی اپنے نمائندوں کو ہدایت۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ ایران کے ساتھ ہونے والا سابق جوہری معاہدہ امریکی تاریخ کے بدترین معاہدوں میں سے ایک تھا، جو باراک اوباما دور میں طے پایا۔ انہوں نے مشرق وسطی کے ممالک کا تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعاون مستقبل میں مزید مضبوط ہوگا۔ آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول قبول کرنا امریکہ کے لیے مہنگا آپشن ہے۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس آبنائے ہرمز پر اپنی خود مختاری کی ٹھوس قانونی اور حفاظتی وجوہات ہیں۔ یہ انتظام آزاد تجارت نہیں، فوجی مہمات کو روکنے کے لیے ہے۔ محسن رضائی نے مزید کہا کہ جنگ کا جاری رہنا امریکی معیشت اور قوم کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔ ایران کی تجاویز کو قبول کرنا سب سے سستا طریقہ ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ریکارڈ۔ ایشیائی مارکیٹس میں کاروبار کے آغاز پر ہی برینٹ خام تیل 5.1% کمی کے بعد
$98.22 फी बैरल तक आ गया। अमरीकी WTI भी 5.2% कमी के साथ $91.57 फी बैरल पर ट्रेड करता रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी, स्टॉक मार्केट 1,71,072 पॉइंट्स पर बंद। हुकूमत पाकिस्तान और बिजनेस कम्युनिटी मईशत को बेहतर बनाने पर गामजन। IT सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर को बेहतर बनाने पर काम जारी है। FPCCI के अहदेदारों की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। SM तनवीर ने कहा, CPEC पार्ट 1 पर तेजी से काम जारी है। हम चाइनीज कंपनियों के साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हुकूमत पाकिस्तान एक्सपोर्ट और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मुतहरिक है। कराची में पानी का बहरान, सिंध असम्बली में तूफान। MKM का कराची में पानी की बंदिश के खिलाफ सिंध असम्बली में शदीद एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, मैं खुद 2 दिन से अपने लिए टैंकर मंगवाना चाह रहा हूँ मगर नहीं आ रहा। गुलशन इकबाल और औरंगी में पानी नहीं है। मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई तो कोई बात नहीं कर सकेगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने कहा, पानी पर सियासत ना करें, केफुर मंसूबा चल रहा है, कोशिश की है औरंगी टाउन में पानी पहुँचाएँ।